بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کسی قلم میں یہ قوت نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناقبت بیان کر سکے۔ کسی شخص میں یہ قوت نہیں کہ وہ آپ کے اخلاق کا تصور کر سکے اور اس عظیم سرٹیفکیٹ کی تشریح کر سکے۔ یہ عظیم کلمات رب عظیم کی طرف سے ہیں اور رب تعالیٰ اپنی اس عظیم شہادت کی تشریح کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں عظمت کے کیا پیمانے ہیں، اس کا بندہ کس قدر عظیم ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے قرآن پاک میں اس عظیم ہستی کے لیے یہ کلمات نازل فرمائے، اور بے شک تم اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہو۔ یہ خلق عظیم وہ ہے جس کا تصور کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی محدود عقل و ادراک سے اس کا تصور کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کے اخلاق عظیم تھے۔ آج کس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی جسارت کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نہایت ہی اہم ویڈیو ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غمخواری کی۔ اپنے ازلی و ابدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا، نفرت کے اندھیروں میں الفت و محبت کی شمع روشن کی، آپسی تفرقہ بازی اور دائمی بغض و عداوت کی بیخ کنی کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے بہائے۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کی تاریخ کے اوراق کو الٹ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی 10,000 جمعیت آپ کے ساتھ ہے۔ صحابہ اعلان کرتے ہیں، آج بدلے کا دن ہے، آج جوش انتقام کو سرد کرنے کا دن ہے، آج شمشیر و ثنا کا دن ہے، آج گزشتہ مظالم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا دن ہے، آج ہم اپنے دشمنوں کے گوشت کے قیمے بنائیں گے، آج ہم ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم شعلہ جوالا بن کر خرمن کفار کو جلا کر بھسم کر دیں گے اور گزشتہ مظالم کی بھڑکتی چنگاری کو ان کے لہو سے بجھائیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے اور زمین و آسمان گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رحمت نبوی جوش میں آئی اور زبان رسالت کی صدائیں لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ، یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا اعلیٰ نمونہ جس کی مثال سے دنیا قاصر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم انسانیت کو اخلاقیت کا وہ اعلیٰ نمونہ پیش کیا جس کی گواہی باری تعالیٰ قرآن مجید میں ان الفاظ سے فرماتے ہیں، اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ۔ ایک جگہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اخلاقیت کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں نیک خصلتوں اور مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ اسی کو سراہتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن پاک ہی تو ہے۔ دوستو، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ سے بھری پڑی ہے جسے آج ہمیں اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کی تعلیم دوسروں کو دیں اور خود بھی اس پر عمل پیرا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل پر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کے بعد ہمارے لیے بھی اخلاقیت کی بلند اور دشوار گزار گھاٹی پر چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ دوستو، جب بات کی جائے اخلاق کی تو غصے کو دبانا اور ضبط کرنا بڑی اعلیٰ صفت ہے اور برسوں کی ریاضت کے بعد کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کے فضائل بیان کر دینا تو آسان ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ اعلیٰ صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثالیں قدم قدم پر ملیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب مکہ سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑیں، حمل ساقط ہو گیا۔ اس صدمے سے تاب نہ لا سکیں اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح ویشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثے کی یاد وابستہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب و مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام لایا اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا، ویشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، وفا انسانی اور ایمانی صفت ہے۔ جس کے اندر وفا نہ ہو وہ یقیناً انسانیت اور ایمان کے کمال سے محروم ہے۔ قرآن میں بدعہدی کو یہود جیسی مردود قوم کی صفت بتایا گیا ہے اور ایفائے عہد کو مومنوں، متقیوں اور اللہ کے نبیوں کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں ایک اخلاق یہ بھی ہے کہ آپ ہمیشہ وفا کرتے تھے، بے وفائی اور عہد شکنی نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اسلام سے محروم تھا۔ جب میں نے آپ کی زیارت کی تو فوراً میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، چنانچہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اب میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں اور نہ عہد شکنی کرتا ہوں اور نہ ہی غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ، البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ، یہی ارمان، یہی تمنا، یہی خواہش رہی تو پھر واپس چلے آنا۔ چنانچہ میں اس وقت تو چلا گیا، لیکن بعد میں خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اخلاق کا لفظ ذہن میں آتے ہی ایک ایسا خاکہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جس کو ہر آدمی اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اخلاق انسان کا ایک ایسا جز ہے کہ جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی تو سمجھ لیجئے کہ وہ کامل انسان ہے۔ اخلاق ایسی ایک دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کو غذا پہنچاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں کوئی چیز حسن اخلاق سے زیادہ باوزن نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا، مومن اپنے حسن اخلاق ہی کی وجہ سے ہمیشہ روزہ رکھنے اور تہجد گزار کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور برائی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگ اسے جانیں۔ دوستو، ترمذی شریف میں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے اچھا ہو۔ چنانچہ عظمت اخلاق آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز ہے۔ سارے انبیاء اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت کے آخری رسول ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ قرآن نظریہ اخلاق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمونہ اخلاق ہیں۔ جب نظریہ عمل میں ڈھلتا ہے تو کمی بیشی عموماً ہو جاتی ہے، مگر اخلاق کا نظریہ جتنا معقول اور مستحکم ہے، اتنا ہی مستحکم اخلاق کا نمونہ بھی ہے۔ اسی لیے دنیا کے بیشتر مفکرین اور معلمین کی نظر میں اخلاق کا درس خوشنما نظر آتا ہے، مگر جب ان کے قریب جائیے تو فکر و عمل کا تضاد اور گفتار و کردار کا اختلاف سامنے آتا ہے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی گفتار جتنی پاکیزہ ہے، کردار اتنا ہی پاکیزہ نظر آتا ہے۔ تعلیم جتنی روشن نظر آتی ہے، سیرت اتنی ثقل دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر کوئی جھول یا کسی قسم کا کھوٹ نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ واقعی اس اعزاز کے مستحق تھے، کیونکہ وہ کوئی کون سا خلق حسن ہے جو آپ کی ذات گرامی میں نہیں تھا۔ حیا، جس کو تمام اخلاق میں سب سے افضل اور عظیم ترین خلق قرار دیا گیا ہے، پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں اس کے دخل کا یہ حال تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باکرہ اور بے نکاح لڑکی اپنے پردے میں جس قدر حیا کرتی ہے اسے کہیں زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیادار تھے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کی تاکید اور تعلیم بھی فرمائی ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، ضرور ملاحظہ کیجیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک بار درود پاک کمنٹ میں ضرور تحریر کر دیں۔ دوستو، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے ہم نشینوں کے ساتھ سیرت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی تھی، آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ سے بات کرنا بہت سہل تھا، آپ بد مزاج اور سخت دل نہ تھے، نہ بد گفتار تھے، نہ لوگوں کے عیوب بیان کرتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، جو شخص آپ کے پاس کوئی امید لے کر آتا آپ اس کو مایوس نہیں کرتے تھے اور کسی کو نامراد نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنے لیے 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ بحث و تکرار، زیادہ باتوں اور بے مقصد کاموں میں نہیں پڑتے تھے، اور آپ نے لوگوں کے لیے بھی 3 چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، آپ کسی شخص کی مذمت کرتے تھے اور نہ اس کا عیب نکالتے تھے، اور نہ کسی کی پوشیدہ چیز معلوم کرتے تھے، اور صرف اسی معاملے میں بات کرتے تھے جس میں آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، اور جب آپ خاموش ہو جاتے تب وہ آپ سے کوئی بات کرتے تھے، اور وہ آپ کے سامنے کسی بات میں بحث نہیں کرتے تھے، اور جب کوئی شخص آپ سے بات کرتا تو سب اس کی بات ختم ہونے تک خاموش رہتے۔ جب آپ کے شرکائے مجلس ہنستے تو آپ ہنستے تھے، اور جس چیز پر وہ تعجب کرتے آپ بھی اس پر تعجب کرتے تھے۔ جب کوئی اجنبی شخص سے بات کرتا یا سوال کرتا تو آپ صبر کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر آپ کے اصحاب اس پر سختی کرتے تو آپ فرماتے، جب تم دیکھو کہ ضرورت مند اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے تو تم اس کے ساتھ نرمی کرو۔ آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ہاں، آپ کسی کو کچھ عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو آپ قبول کر لیتے۔ آپ کسی کے کلام کو منقطع نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص حق سے تجاوز کرتا تو پھر اس کی بات کاٹ کر اس کو روکتے یا اٹھ جاتے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی شخص کے مانگنے پر نہیں فرمایا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر کی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینے میں کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان ختم ہو جاتا آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، آپ ان کے ساتھ قرآن مجید کو دہراتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ برسانے والی ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ابتدائی دور کی بات ہے، ورنہ جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو آپ ازواج مطہرات کو 1 سال کا غلہ اور چھہارے فراہم کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا کہ آپ اس کو کچھ عطا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اس وقت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن تم میری ضمانت پر خرید لو، میرے پاس مال آیا تو میں ادا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ عطا کر چکے ہیں، اور جس پر آپ قادر نہیں ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکلف نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو ناپسند کیا۔ پھر انصار کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے مال میں کمی کا خوف نہ کریں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر ہوئی، اور آپ نے فرمایا،
مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے اور اس کے جواب میں ہدیہ دیتے تھے۔ اور امرت بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا آپ ایک بشر تھے، اپنے کپڑے صاف کر لیتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے اور اپنے کام کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جوتی مرمت کر لیتے تھے، اپنے کپڑے سی لیتے تھے اور جس طرح تم گھر کے کام کرتے ہو اسی طرح کے کام کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر ہم لوگ اپنا حال دیکھیں تو ہم اپنے گھر میں کسی کام کرنے میں اپنی ہار سمجھتے ہیں، حالانکہ گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ایک پائے کی دعوت بھی دی جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہیں تھا اور وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور پرانے گھی کی دعوت دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے، اور آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی اور آپ اس کو تاحیات چھڑا نہیں سکے۔ ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ مجھے بلواتے اور میں آ کر وحی لکھتا، اور ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے، اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے، تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ کھانے کا ذکر کرتے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔